أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے انتہائی معزز و محترم بھائیوں، دوستوں اور میری بہنوں، آج جو میرا موضوع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور ترک وطن پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی ان کو گویا کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 2 حالتیں تو بعد از نبوت ہے اور پہلی حالت جو ہے نبوت سے پہلے کی ہے۔ تو پہلی جو زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے کی جو زندگی ہے یہ قبل از بعثت کہلاتی ہے اور قبل از نبوت کہلاتی ہے، 40 سال پر مشتمل ہے۔ اور اس کے بعد 23 سالہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی ہے کہ جس میں قرآن کا نزول ہوتا رہا اور آپ نبی بنائے گئے، اور ان 23 سالوں کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ مکی زندگی کہلاتی ہے 13 سالوں پر مشتمل، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مدنی زندگی کہلاتی ہے جو 10 سالوں پر مشتمل ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مختصر خلاصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی کا نزول ہوا تھا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ اپنے کزن کے پاس لے گئی تھی، وہ عیسائی عالم تھے، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَمُخْرِجِيَّ، کیا میں نکالا جاؤں گا؟ کہا ہاں ضرور۔ کوئی بھی وقت کا نبی جب وہ اپنی دین کی دعوت دیتا ہے، حق پر بات کرتا ہے، تو آخرکار لوگ اس کو اس گاؤں سے یا بستی سے یا شہر سے نکالتے ہیں، لہٰذا تمہیں بھی اس شہر سے مکہ سے نکالا جائے گا، اور ایک کاش کہ اس دن میں زندہ رہوں جس دن تجھے نکالا جائے، میں بھی تیرے ساتھ ہجرت کروں گا۔ لہٰذا یہ بات پہلے سے طے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیت رسانی، تکالیف اور مصائب اٹھانی پڑی دعوت کے اس راستے میں، 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں، یعنی 40 سال کی عمر سے لے کر 53 سال کی عمر تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ ان 13 سالوں میں جو مصائب اور تکالیف اور آلام جو گزرے تو پہاڑ بھی ان کے سامنے ٹک نہ سکیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ وہ حربے آزمائے گئے کہ اللہ کی پناہ۔ لہٰذا جب مسلمان بہت زیادہ تنگ ہو گئے، اور پھر خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مدد کرنے والے وہ حضرت ابو طالب تھے، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اس سے پہلے حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، یہ غموں کا سال تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عزت نے دلجوئی کے لیے معراج کرایا، جو اس سے پہلے والے سبق میں گزر گیا، اور نبوت کے 12ویں سال اور نبوت کے 11ویں سال مدینہ منورہ سے 2 قافلے آئے۔ ایک قافلہ آیا جس میں چند مرد تھے، اور اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ حج کے لیے چونکہ آیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو دعوت دیا کرتے تھے، تو ایک قافلہ مدینہ منورہ سے، جو زمانے میں یثرب کہلایا کرتا تھا، ایک قافلہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور کچھ لوگ پہلے سے مسلمان تھے۔
یعنی اس سال سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ مہاجر بنا کر وہاں سے مدینہ منورہ بھیجا کہ حضرت عمیر جا کر وہاں جو ہے اسلام کی دعوت دیں گے لوگوں کو۔ تو یہ بیعت عقبہ اولیٰ جو رات کے ٹائم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی کے اندر کی، عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، پہاڑی گھاٹی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ میٹنگ کی، مدینہ سے آئے ہوئے لوگوں پر مشتمل ایک قافلہ تھا ان سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان کو دعوت و تبلیغ کا کام سونپا کہ آپ مدینہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ حضرت عمیر صحابی ہیں جو کہ مہاجر ہیں، مکی ہیں، قریشی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا امام بنا کر بھیجا اور وہاں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا، اور 11 ہجری سے لے کر 11 سن نبوی سے لے کر 12 سن نبوی تک، یعنی ہجرت سے 1.5 سال پہلے تک مدینہ کے اندر اسلام بہت تیزی سے پھیلا، اور کافی تعداد میں لوگ، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ پھر سن 13 نبوی حج کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، اس کا 13واں سال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 53 سال تھی، کہ 72-73 کے قریب جو ہے کچھ لوگ آئے، ان میں کچھ عورتیں تھیں اور کچھ مرد تھے، اور جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی میں موسم حج میں ان سے ملاقات کی، اور یہ لوگ چونکہ حج کے ادائیگی کے لیے آئے تھے، مشرکین اس زمانے میں حج بھی کرتے تھے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو ہے گویا کہ چلا آ رہا تھا یہ سلسلہ، لہٰذا یہ مشرکین کے قافلے کے ساتھ آئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دور پہاڑی میں لے جا کر اوپر پہاڑی پر ایک گھاٹی میں ان سے جو ہے بیعت کی، اور اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، یعنی دوسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے گویا کہ بیعت کی، اور بیعت اس بات پر تھی کہ میں جو ہے، یعنی اس کے بعد صحابہ کرام مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کریں گے، اور میں بھی آخر کار آ جاؤں گا، اور آپ لوگوں نے مجھے پناہ دینی ہے۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں اور مختلف علاقوں میں پناہ کے لیے گھوما کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ تھی کہ شاید طائف والے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیں اور اللہ عزت ان کے ذریعے سے دین کی مدد کرے، میں وہاں ہجرت کروں۔ لیکن اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر معراج کے موقع پر مدینہ منورہ کی سرزمین دکھا دی تھی، اور جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد رأیت دار ہجرتکم ذات نخل بین لابتین، میں نے تمہارے دار ہجرت کو دیکھ لیا ہے اے مسلمانوں، وہ 2 سنگلاخ چٹانی سرزمین کے درمیان علاقہ ہے، اور وہ کھجوروں کی سرزمین ہے، مراد اس سے مدینہ منورہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ پہلے سے اب پتہ چل گیا رسول اللہ علیہ وسلم کو کہ ہجرت کا مقام اب یہی ہے، لہٰذا ان 72 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 73 آدمیوں نے بیعت کی، ان میں 2 عورتیں تھیں اور بقیہ 71 مرد تھے۔ اور اس اجتماع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن سے بچایا کرتے تھے، جس طرح ابو طالب بچایا کرتے تھے، اسی طرح حضرت عباس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں دل و جان کی بازی لگاتے تھے۔ لہٰذا جب یہ لوگ بیٹھے اور باقاعدہ معاہدہ ہونے لگا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ مدینہ آ جائیں، کیونکہ مدینہ میں سینکڑوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کی محنت اور دعوت سے، تو حضرت عباس نے کہا دیکھو یہ شخص یہاں عزت سے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ابھی فی الحال عزت سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں ابھی اس کو کوئی نقصان پہنچا سکیں اور ہم لوگ زندہ ہوں، لیکن اس کو اگر آپ لے کر جا رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے پوری عرب دنیا کی مخالفت مول لینی ہے، آپ نے قریش کی مخالفت مول لینی ہے، ان سب چیزوں کے لیے اگر آپ تیار ہیں اور اپنے سرداروں کے قتل کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو پھر آپ اس کو لے جائیں۔ تو انصار صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا بالکل ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ دیکھو صحابہ کرام کو 2 ناموں سے پکارا جاتا ہے، ایک انصار اور ایک مہاجرین۔ مہاجرین وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجر تھے، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، علی مرتضیٰ، عبد الرحمن بن عوف، زبیر، طلحہ، یہ سارے جو ہے گویا کہ مہاجر انصار تھے، اور دوسرے مہاجر صحابہ تھے،
اور دوسرے وہ صحابہ کرام تھے کہ جو انصار کہلاتے تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ انصار کا معنی مدد کرنے والے، اور مہاجر کا معنی ہجرت کرنے والے، ترک وطن کرنے والے۔ تو انصار وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور مدینہ بلایا باقاعدہ، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام، جیسے قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولین من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، وہ سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے ایمان لایا۔ لہٰذا تو انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ مدینہ آنے کی دعوت دی۔ پھر ایک بیچ میں قریش میں سے، بنو ہاشم میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص پھر کھڑا ہوا اور اس نے پھر معاہدے کو باقاعدہ پختہ کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کی بات کہی جس طرح حضرت عباس نے کہی تھی۔ پھر انصار ہی میں سے ایک شخص کھڑا ہوا سردار، اور اس نے کہا دیکھو آپ جس بندے کو یہاں سے لے کر جا رہے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے پھر آپ لوگوں نے جان کی بازی لگانی ہوگی، مال کی بازی لگانی ہوگی، اور جو کچھ اپنا تن من دھن ہو وہ قربان کرنا ہوگا۔ تو انصار صحابہ کرام کا بالکل یا رسول اللہ ہم قربان کریں گے، اور گویا کہ ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اور ایک سوال صحابہ کرام نے کیا انصار نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو نہیں ہے کہ آپ مدینہ میں مضبوط ہو جائیں اور پھر ہمیں چھوڑ دیں اور اپنی قوم کے پاس آ جائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری خون میرا خون ہے، اور دماؤکم دمائی و اموالکم مالی، اور تمہارا خون میرا خون ہے، اور میری گویا کہ یعنی یوں بتا دیا کہ میں لولا الہجرہ لکنت من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر تک میں آپ کے ساتھ اس بات کو نبھاؤں گا، اور نبھایا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا ہے۔ لہٰذا پہلی بیعت عقبہ جو ہوئی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ خفیہ طریقے سے دعوت دی، اور یہ بالکل انتہائی خفیہ میٹنگ تھی اور رات کے ٹائم میں تھی۔ لہٰذا کفار کو اس کا پتہ تو نہ چلا، بعد میں کچھ ان کو سنگن ہوئی، لیکن وہ لوگ پھر اپنا حج کر کے جا چکے تھے۔ کفار نے بہت زیادہ شور مچایا، لیکن بعد میں پھر کیا ہو سکتا تھا؟ شیطان نے چیخ لگا دی تھی رات کے ٹائم میں کہ دیکھو تمہارے خلاف جو ہے سازش ہو رہی ہے اور فلاں 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 جمع ہیں۔ لیکن جب کفار نے معلومات کی تو سب لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ مکہ مدینہ سے آئے ہوئے مشرکین نے بھی اس کا انکار کیا کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں اس چیز کا۔ لہٰذا یہ ایک خفیہ میٹنگ تھی جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس میٹنگ میں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو ہے کچھ دفعات ان سے مقرر کی۔ ایک یہ کہ چستی نہیں کرو گے، چستی ہو یا سستی ہو، ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ تنگی اور خوشحالی ہر حال میں اپنا مال خرچ کرو گے، بلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اور اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے معاملے میں کسی شخص کی ملامت گری کی کوئی پرواہ نہ کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنے جان مال اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی سے میری حفاظت کرو گے۔ تو انصار صحابہ کرام نے اس بات پر گویا کہ عہد و پیمان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر باقاعدہ بیعت کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 12 سربراہ مقرر کیے: اسعد بن زرارہ بن عدس، عبداللہ بن رواحہ، برا بن معرور، عبادہ بن صامت، سعد بن ربیع، رافع بن مالک بن عجلان، عبداللہ بن عمرو، سعد بن عبادہ، منذر بن عمرو، اسید بن حزیر، رفاع بن عبداللہ اور سعد بن خیثمہ۔ یہ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باقاعدہ جو ہے وہ ہر قبیلے کا اپنا الگ سربراہ مقرر کیا، اور ان کو گویا کہ ان کا بڑا بنا دیا۔ یہ نقبات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے۔ لہٰذا جب یہ لوگ یہاں سے چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ آنے کی دعوت دے دی۔ اب آہستہ آہستہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے بھیجنا شروع کر دیے مکہ سے مدینہ، اور اس طرح مسلسل جو ہے وہ قافلے چلتے رہے، یہاں تک کہ کفار اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہونے لگے کہ یہ مسلسل جو قافلے جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ کل جو ہے یہ لوگ پھر
مدینہ میں قرار پکڑ لیں اور پھر ہمارے خلاف جو ہے گویا کہ ایک لشکر لے کر آ جائیں۔ لہٰذا اس چیز پر جو ہے کفار نے اور رؤساء نے، مکہ کے بڑے بڑے رئیسوں نے میٹنگ کی۔ دار الندوہ ان کا جو مجلس کا جو مقام تھا، ان کی جو میٹنگ کی جگہ تھی، اسمبلی، اس میں باقاعدہ انہوں نے ایک میٹنگ کی اور جس میں ابو جہل اور بڑے بڑے سرداران قریش شریک ہوئے۔ اور شیطان بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک بوڑھے کی شکل میں جو ہے حاضر تھا۔ ان میں ابو جہل، جبیر بن مطعم، شیبہ بن ربیعہ، نضر بن حارث اور اسی طرح امیہ بن خلف اور بڑے بڑے سرداران قریش، اور کہتے ہیں کہ شیطان بھی جو ہے وہ اس میٹنگ میں گویا کہ شریک تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ میٹنگ کی گئی کہ اس کو اب سب مل کر جا کر اس کو قتل کر دیں گے، تاکہ کسی ایک پر جو ہے کوئی بار نہیں آئے گا، بلکہ اتنے سارے قبائل سے ان کا جو قبیلہ بنو ہاشم ہے وہ کیسے لڑے گا۔ لہٰذا یہ میٹنگ ہوئی کہ راتوں رات جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ راستے سے ہٹا دیا جائے گا، اور اسی کی طرف قرآن مقدس نے اشارہ کیا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبُتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب کفار نے آپ کے خلاف ایک میٹنگ کی، ایک چال اور مکر چلا، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو گرفتار کریں، او یقتلوکا، یا آپ کو قتل کریں، او یخرجوکا، یا آپ کو یہاں سے نکالیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور یہ میٹنگ کر رہے تھے، سازش کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت کی تدبیر کر رہے تھے، واللہ خیر الماکرین، لیکن بہتر تدبیر اللہ رب العزت کی ہے۔ لہٰذا انہوں نے رات کے ٹائم میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گرد جو ہے گویا کہ گھیرا باندھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن صبح سے گویا کہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے سے ان کو بتا دیا کہ اس طرح کی میٹنگ ہوئی ہے، لہٰذا آج رات آپ کو نکلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تیاری کر لی تھی اور ان کو بتا دیا تھا کہ اس وقت نکلنا ہے۔ اور ایک مشرک تھے عبداللہ بن اریقط، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ گائیڈ کے طور پر کچھ پیسے دے کر لیا کہ یہ آپ ہمیں جو ہے 3 دن ہم غار میں رہیں گے اور تیسرے دن پھر آپ نے ہمیں جو ہے گویا کہ مدینہ منورہ لے جانا ہے، اور اس کو 2 اونٹ بھی دے دیے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے تو کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو ہے گھیرا تنگ کیا ہوا تھا، اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ جیسے ہی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے تو بس ہم ایک ہی وار میں سب مل کر اس کو قتل کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت بچے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر رات کو ان کو اڑائی اور خود جو ہے کچھ مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی، اور ان کی آنکھوں میں گویا کہ ایسی سیاہی پڑ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہ پائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سیدھا نکلے اور پھر جو ہے سیدھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اور وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی کھڑکی سے پچھلے کی طرف سے نکل کر دونوں جو ہے مکہ سے جنوب کی طرف، یہ جو نیچے کی طرف ایک مقام ہے یہاں جبل ثور کہلاتا ہے، یہاں غار ثور ہے، مکہ سے جنوب کی طرف گئے، یعنی پہلے شمال کی طرف مدینہ کی طرف نہیں گئے بلکہ مکہ سے 3 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر نیچے جنوب میں ایک پہاڑ ہے جس کو جبل ثور کہا جاتا ہے، اور وہاں ایک غار ہے جس کو غار ثور کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت جا کر اس غار میں چھپ گئے، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 3 دن گزارے، ہفتہ، اتوار اور بیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 ستمبر یکم ربیع الاول 600 یعنی 6ٹھی صدی 7ویں صدی عیسوی کی ابتدائی تھی، اور 623 عیسوی یعنی عیسوی تاریخ 623 تھا اور سال 623 تھا، اور ستمبر کا مہینہ تھا 13 ستمبر، اور یکم ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ مکہ سے نکلے اپنے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، اور جنوب میں ایک غار تھا جس کو غار ثور کہا جاتا ہے، وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ گئے، اور اس غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ 3 دن گزارے۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق غار میں گئے، غار کی صفائی کی اچھی طرح، اور اپنے چادر چیر کر پھاڑ کر غار کے سارے سوراخوں کو بند کیا، اور ایک سوراخ کھلا رہ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دے یا ڈس لے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ دیر آرام جب کیا تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں میں ایک کالے سانپ نے ڈس لیا، جس سے آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے انور پر آنسوؤں کی قطار لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگے تو پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا اور ٹھیک ہو گیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گویا کہ ہفتہ اتوار، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں غار میں گزارے، اور حضرت ابوبکر صدیق اس غار میں ساتھ تھے۔ قرآن مقدس نے اس کی طرف یوں اشارہ کیا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ شدت غم سے نڈھال تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، شہید کر دیں، تو پھر دین کا کیا بنے گا، اسلام کا کیا بنے گا۔ اسی غم اور پریشانی میں مبتلا تھے کہ اللہ رب العزت نے تسلی کے طور پر یہ آیت نازل فرمائی، ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا، یعنی ابوبکر صدیق مراد ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 میں سے جو دوسرا جو غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، اس نے اپنے ساتھی سے کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی ابوبکر صدیق سے کہا، لا تحزن، غم نہ کیجئے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لہٰذا یہاں ابوبکر صدیق کو ایک غم اور ایک پریشانی لاحق تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کوئی شہید کر دے اور پھر ہمارے لیے مسئلہ بھی بنے گا۔ اور واقعی جو لوگ کھوجی تھے وہ غار تک پہنچے بھی، اور اللہ رب العزت نے ایسا کر دیا کہ غار، ایک مکڑی آئی اور اس نے فوراً جالا بنا دیا، اور ایک چڑیا آئی اور اس نے گھونسلہ بنا دیا، اور اس طرح جو ہے اپنے پیارے محبوب کی مدد جو ہے ایک ادنا مخلوق کے ذریعے سے کی، جیسے کہ صاحب قصیدہ بردہ فرماتے ہیں، وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي۔ وما حوى الغار من خير ومن كرم، اور تمہیں کیا معلوم کہ غار میں کون کون لوگ ہیں۔ وما حوى الغار من خير ومن كرم، غار میں جو ہے ایک خیر ہے اور ایک کرم ہے، یعنی ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور خیر اور کرم جو ہے غار میں ہیں، اور غار کے گرد جو ہے کفار آئے ہوئے ہیں، امٹ آئے ہوئے ہیں، ہر طرف سے پہنچے ہوئے ہیں۔ وما حوى الغار من خیر ومن کرم وكل طرف من الكفار عنه عمی، غار میں خیر اور کرم یعنی ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہر طرف سے کفار جو ہے گویا کہ وہ غار کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق غار میں ہیں، لیکن ان کو شک تھا، شک کی بنیاد پر یہاں آئے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مکڑی نے یہاں جالا بنایا ہوا غار کے منہ پر اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ یہاں سے واپس ہو گئے۔ اسی کو صاحب قصیدہ بردہ نے فرمایا، وما حوى الغار من خیر ومن کرم وكل طرف من الكفار عنه عمی، فالصدق في الغار والصديق لم يريا وهم يقولون ما بالغار من ارم۔ فالصدق في الغار والصديق لم يريا، صدق بھی غار میں ہیں اور صدیق بھی غار میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار میں ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق بھی غار میں ہیں۔ فالصدق في الغار والصديق لم يريا، اور دونوں دشمن کو نہیں دکھے۔ فالصدق في الغار والصديق لم يريا وهم يقولون ما بالغار من ارم، اور وہ غار کے ارد گرد جو ہے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ کیسا ہو سکتا ہے، ظن الحمام وظن العنکبوت على خیر البریت لم تنسج ولم تحمی، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ غار میں گھسے ہوں اور یہاں جالا جو مکڑی نے جالا بنایا وہ ٹوٹا نہ ہو، اور یہ 2 آدمی غار میں گھسے ہوں اور کبوتر کا گھونسلہ نہ خراب ہوا ہو۔ لہٰذا اسی چیز کو دیکھ کر جو ہے وہ واپس ہو گئے، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت گوئے کہ اللہ رب العزت نے یہاں غار میں کی۔ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت صدیق نے غار میں گزارے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سابقہ جو
جس شخص کو اونٹوں کے بارے میں بتایا تھا۔ اچھا، غار کے اندر رات کے ٹائم میں حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے آیا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے، وہ بکریوں کو لا کر چرایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو ہے گویا کہ وہ کھانا لایا کرتی تھی۔ ادھر پیچھے مکہ میں تفتیش شروع ہو گئی۔ ابو جہل پہلے حضرت علی کے پاس گئے اور ان کو گھسیٹتے ہوئے مکہ حرم شریف لے گئے، اور وہاں جو ہے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، ان کو بھی مارا پیٹا۔ پھر اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے اور حضرت اسماء کو جو ہے تھپڑ رسید کیا، اور ان سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے کوئی پتہ، ان کی بالی گر گئی ٹوٹ کر۔ اس طرح جو ہے مکہ میں تفتیش سخت شروع ہو گئی، اور باقاعدہ کفار نے 100 اونٹ کا انعام رکھ دیا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابوبکر صدیق کو پکڑ کر لائے گا یا قتل کرے گا تو ان کو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ تو 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں گزارے، اور پھر رات کے ٹائم میں وہ عبداللہ بن اریقط اور رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ یہ آئے اور 2 اونٹ لے کر آئے، اور وہیں سے جو ہے دوبارہ ان 2 اونٹوں پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور یہ 2 آدمی عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط یہ پہلے بحر احمر کی طرف نکلے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بحر احمر، یہ اس طرف یہ سمندر ہے، بحر احمر بھی کہلاتا ہے اور بحر قلزم کہلاتا ہے، لیکن تھوڑا سا ادھر آ کے پھر شمال کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ یہ ہجرت کا راستہ ہے، یہ پورا ہجرت کا راستہ ہے، اور اس پر جو ہے گویا کہ چلنا شروع کر دیا، اس پر چلنا شروع کر دیا، اور اس طرف گویا کہ اس راستے پر جو ہے مسلسل چلتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی ابو صدیق اور یہ 4 افراد جو ہے گویا کہ وہ مسلسل چل رہے تھے، اور چلتے چلتے جو ہے یہ دیکھو آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے، یہ 4 جگہوں سے جو ہے کئی جگہوں سے جو ہے یہ عام راستے سے ہٹ کر ہے۔ یہ گویا کہ ایسا راستہ تھا جس پر ابھی سعودی حکومت نے ایک روڈ بنایا ہے۔ اس راستے پر جو ہے چلتے ہوئے مختلف مقامات میں گویا کہ مین راستے کو، یہ جو ایک عام راستہ ہے، عام شاہراہ ہے، اس عام شاہراہ کو کئی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کاٹا، اور اس راستے پر سفر گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہوا، اور یوں چلتے رہے۔ اور راستے میں ایک بار ایسا بھی ہوا کہ سراقہ ابن مالک جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 اونٹ کی لالچ میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جیسے پہنچے وہ تو اس کا گھوڑا دھانسی کیا، پھر دوبارہ اس نے گھوڑے کو للکارا، گھوڑا دوبارہ نکلا زمین سے، پھر گھوڑا دوبارہ زمین میں دھنس گیا، اس طرح 3 بار دھنسا، اور آخرکار انہوں نے پناہ کے لیے پکارا، اور آخرکار جب انہوں نے پناہ کے لیے پکارا تو آخرکار انہوں نے جو ہے پناہ کے لیے پکارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھے پناہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پناہ دی، اور پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی تھی گویا کہ وہ کئی سالوں کے بعد جا کر پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پوری ہوئی تھی۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے یہ سفر کیا، اور آخرکار چلتے ہوئے ایک علاقہ ہے خیمہ ام معبد، یہ حضرت ام معبد ایک عورت تھی، ان کے خیمے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور بھوک سے نڈھال تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو لا دو، کہا کہ کھانے پینے کی تو کوئی چیز نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں جو بکری بندھی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو دودھ ہی نہیں ہے، یہ تو دودھ والی ہے ہی نہیں ہے، تو کس طرح جو ہے اس سے ہم دودھ دو سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے آؤ اس کو۔ بکری کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، ایک دم دودھ آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کے سارے برتنوں کو بھر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے جو ہے حضرت اسی عورت کو پلایا، پھر ابوبکر صدیق کو، سارے لوگوں کو پلایا، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ پی لیا۔ اسی کو یہ جو ہے ام معبد کا خیمہ، یعنی ام معبد نامی ایک عورت تھی، بعد میں جب ان کو شوہر آئے تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ ہستی تھے، اور بعد میں ان لوگوں نے ایمان بھی قبول کر لیا تھا۔ تو اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن وقت کم ہے، اور اس کم وقت میں ہم گویا کہ اس سارے سفر کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو اب آگے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور ادھر
مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ربیع الاول کو نکلے 16 ستمبر کو، اور مدینہ منورہ میں ٹھیک 8 دن کے بعد پیر کے دن 12 ربیع الاول کو پہنچے مسجد قباء کے پاس۔ یہ مسجد قباء ہے یہاں۔ مدینہ منورہ میں مسلسل 7 روز سے انتظار ہو رہا تھا کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ روز نکلتے اور پھر جو ہے شام کو چلے جاتے ثنیۃ الوداع کے مقام پر، کہ ایک دن ایک یہودی نے آواز لگائی کہ تمہارے جو مقصد ہے اور تم جس کو چاہتے ہو وہ شخص آ گئے۔ لہذا مسلمانوں نے دوڑ لگائی اور وہاں پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست طریقے سے استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 جگہ استقبال ہوا، ایک اوپر مدینہ میں اور ایک مسجد قباء کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں یہاں جو ہے گویا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ کافی دن گزارے، بعض روایات میں آتا ہے کہ 4 دن گزارے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی اور اس مسجد کو مسجد قباء کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا ہے لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد کے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جو صفائی پسند ہیں۔ تو یہ قباء کے لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور مسجد قباء سب سے پہلی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ مدینہ منورہ میں یہ بنائی۔ ابھی مدینہ اوپر شہر کی طرف پہنچے نہیں، یہ جنوب میں تھوڑا سا نیچے کی طرف ہے، یہ مسجد قباء 4-5 کلومیٹر جنوب کی طرف ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کا سفر شروع کر دیا، اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ ساز استقبال کیا، اور استقبال کا طریقہ جو ہے گویا کہ صحابہ کرام کا یہ تھا کہ حبشی لوگ جو ہے وہ باقاعدہ نیزوں کے اور نشانہ بازیوں کا مظاہرہ انہوں نے کیا خوشی میں، اور مدینہ کی بچیوں نے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے کچھ ترانہ گایا۔ جیسے کہ آج کل کوئی قبائلی علاقے میں کوئی بڑا عالم چلا جائے، تقی عثمانی، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب یا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب یا کوئی بڑی شخصیت، تو وہ لوگ وہاں فائرنگ کر کے جو ہے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح انصار صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست طریقے سے استقبال کیا، اور مدینہ کی بچیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی خود چلتی رہی، ہر ایک چاہتا کہ یہ اونٹنی میرے گھر کے پاس اترے، ہمارے محلے میں اترے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ خلوا سبیلہ، اس کا راستہ چھوڑ دو، فإنہ مأمورہ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے معمور ہے اور اللہ کے حکم سے چلتی ہے، لہٰذا یہ جہاں تک چلے اس کو جانے دو۔ اونٹنی چلتی رہی یہاں تک کہ بنو نجار قبیلے میں اتری، اور وہیں جو ہے جا کر جو ہے بیٹھ گئی، جس مقام پہ آج مسجد نبوی ہے اسی مقام میں بیٹھ گئی۔ تو یہ جو ہے گویا کہ بنو نجار وہ قبیلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی حضرت عبد المطلب کی جو والدہ تھی ان کا قبیلہ تھا بنو نجار قبیلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ پردادی کا قبیلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقے سے نانیال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال بھی یہیں ہوا تھا، والدہ محترمہ کا بھی مدینہ ہی میں انتقال ہوا تھا، انشاءاللہ پھر کسی سبق میں آپ کو بتائیں گے۔ تو مدینہ کی بچیوں نے جو ہے وہ جو ترانہ پڑھا، وہ ترانہ ہم آپ کے سامنے پڑھ لیتے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا على ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت من امر المطاع طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، 14ویں کا چاند آج ثنیۃ الوداع کی گھاٹی سے ہمیں دکھ گیا ہے، ہم پر طلوع ہو گیا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا على ما دعا للہ داعی، اور ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے کہ آج ہمارے اندر وہی داعی آ گئے ہیں جس کا ہمیں انتظار تھا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا على ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت من امر المطاع نحن جوارا من بنی النجار یا حبذا محمدا بجار، ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں اور
کیا ہی بہترین مہمان محمد نامی ہمارے ہاں آئے ہیں، یا حبذا محمد بجاری، ہمارے پڑوس میں محمد مہمان جو آئے ہیں کیا ہی بہترین مہمان ہیں۔ ایک بار پڑھ لیتا ہوں پھر بس کرتے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا على ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت من امر المطاع نحن جوارا من بنی النجار یا حبذا محمد بجاری۔ جو بھی میری مائیں بہنیں سن رہی ہے تو اللہ رب العزت ان کے بچوں کو مدینہ کے بچوں کی طرح بنائے اور سب لوگوں کو، مردوں اور عورتوں کو نیک بنائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت تھا، اور اب ہجرت کا یہ راستہ میں دوبارہ جو ہے اس پر نشان لگا دیتا ہوں تاکہ دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا راستہ ہے، اس پر آج سعودی حکومت نے ایک روڈ بھی بنایا ہوا ہے، اور یہ جو ہے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جگہ یہاں محو آرام ہیں، اور یہ مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اور سنت کو اپنانے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔